الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں پڑھا اور آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے، جس طرح کہ سورۃ نحل آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کا خاص مقصد پڑھنے کا بھی یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی ذی امر کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لی جائے تاکہ وہ برے وسوسوں سے، برے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اور خاص طور پر غصے کے وقت اس کو پڑھنا، غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس سے کافی حد تک بندے کو افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصہ چڑھ جاتا ہے، تو وہ جب غصہ چڑھ جائے تو بندے کو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جانا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ سے اٹھ کر کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ اور اس کے پڑھنے کا خاص مقصد ایک یہ بھی ہے کہ گناہوں کے خیال سے بندے کے خیال کو پاکیزہ کر دیا جائے، کہ شیطان ہم وقت کوئی نہ کوئی برا خیال ذہن کے اندر لائے گا تو اس سے دوری طلب کر لی جائے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے باقاعدہ طور پر، جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یہ باقاعدہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کی خاص وجہ ایک یہ ہے کہ دو سورتوں کے درمیان فرق ہو جائے، سوائے سورۃ توبہ کے۔ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے اور اس کو اپنے مقام پر انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب قرآن کریم ابھی نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کو کرنے کا جب ارادہ فرماتے یا کوئی چیز لکھواتے یا کوئی بھی جو کام تھا جب آپ اس کو سر انجام دینا ہوتا تو آپ ارشاد فرماتے بسمک اللہم۔ اس وقت صرف اتنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، لیکن جب اس کا نزول ہوگا، لیکن جب اس کا نزول ہو گیا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آغاز فرما دیا۔ خاص طور پر اس کے اندر الرحمن الرحیم یہ دو رب تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اور یہ الرحمن اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ یہاں آج ایک خوبصورت مسئلہ وہ بھی ہم یاد رکھیں گے۔ اکثر طور پر ہم اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں، عبد الرحیم رکھ لیتے ہیں، عبد الشکور رکھ لیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، تو پھر ہم ان کو عبد کے بغیر ہی ان کو پکارتے ہیں۔ جیسے رحمان، تو کسی بچے کو، کسی بڑے کو صرف عبد الرحمن جس کا نام رکھا ہوا ہے اس کو صرف رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم نہیں کہہ سکتے، شکور نہیں کہہ سکتے، بلکہ عبد الشکور کہنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ بھی اس سے واضح ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے سے وسیع ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت جس نے پوری دنیا کے ہر کونے کو، ہر اس میں رہنے والی چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ انسان تو انسان، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ایون کے جتنے بھی درخت ہیں ان کو بھی رب تعالیٰ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر خاص طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم مبارک ہے کہ جو بھی ذی امر کام
یعنی محترم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر اگر کوئی شروع کیا جائے تو وہ ادھورا ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر خوبصورت کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہم کھانا کھاتے ہیں، رب تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے رب تعالیٰ کو پکارنا، رحمان اور رحیم کے نام سے اس کو یاد کرنا۔ جو رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس ایک کھانے کا جو نوالا ہے ہمارے تک پہنچانے کے لیے اس نے کتنے سارے پروسیس سے گزار کر ہمارے ہاتھ میں اس کو تھمایا ہے، تو اب اس کو غفلت سے نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم مبارک ہے کہ حضرت انسان تیری خوراک کے لیے رب تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بارش، گرمی، سردی کو، یہ سارے کے سارے تیرے کام میں رب تعالیٰ نے لگا دیے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ انصاف نہیں ہوگا کہ اگر تو بغیر اس کا نام لیے ہوئے ان نعمتوں کا استعمال کرے۔ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، لیکن جو صوفیاء ہیں وہ تو ارشاد فرماتے ہیں ہر لقمے کے آغاز اور اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرنا بندے کو پر ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک اور قابل غور جو بات ہے، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال انہوں نے کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے صوفی ہیں، ہمیں ایک بات ارشاد فرمائیں کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سارے گنانے شروع کیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا، اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھانا، اور پھر کھانا کھاتے وقت غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا، اپنے سامنے سے کھانا، نوالا چھوٹا لینا، اس کو چبا کر کھانا، تو سر کو ڈھانپ کر کھانا، یہ ساری کی سارے جو آداب تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت بہلول دنا سے عرض کر دیے۔ تو حضرت بہلول دنا جو تھے وہ کچھ نہ ناراضگی کا اظہار انہوں نے فرمایا۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ ارشاد فرما دیں اگر کوئی رہ گیا، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے اور قابل فکر بھی ہے آج کے خاص دور کے اندر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اتنا بڑا تو یار درویش بندہ ہے، تو اتنے سارے مریدوں کا تو پیر ہے، تو تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جو بیسک چیزیں ہیں، جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں انہی کا تمہیں نہیں پتا۔ سب سے پہلے کھانے کا ادب یہ ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کیا حرام شے کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں گے تو وہ کیا حلال ہو جائے گی؟ حرام شے کو جتنے بھی ادب کے ساتھ کھائیں گے وہ حرام ہی رہے گی۔ بیسک بنیادی چیز تو تم نے بتائی نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ کھانا کھانے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ صاحبو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے سب سے بیسک جو معاملات ہیں ان کی طرف پہلے توجہ کی جائے، اور اگر دیکھا جائے کہ جس رحمان اور رحیم کا ہم نام لے رہے ہیں اس نے مجھے اور آپ کو یہ جو پینے کی صلاحیت ہے یہ عطا فرمائی ہے۔ اگر پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، دیگر دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ موجود ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اگر تم ان کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جس خالق اور مالک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور پھر ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت بخشی ہے، بڑے سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جن کے سامنے نعمتیں تو پڑی ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر اس سے جسم کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ بھی رب تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہی ہیں۔ اگر ہم پانی پینے کے آداب کو بجا لائیں گے تو ایک گلاس پانی پینے سے جس سے ہمارے سینے کی پیاس بجھ رہی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ ہمیں ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اس کے آداب میں سے کہ اگر دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پئیں گے، بیٹھ کر پانی پینا، پانی میں سے دے کر پینا، اور 3 سانسوں میں پینا، آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور آخر میں پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا۔ تو اگر ایک گلاس پانی جس سے ہمارے سینے کی پیاس بجھ رہی ہے اس کو پینے کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈھیروں نیکیاں بھی عطا فرمائی جا رہی ہیں۔ تو
جس ہستی نے مجھے اور آپ کو کھانے پینے کی صلاحیت بخشی ہے، اور پھر کھانے پینے کے ساتھ ہمارے جسم کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بہلول دنابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پانی پینے کے لیے ایک پیالہ پانی کا منگوایا، تو حضرت بہلول ارشاد فرماتے ہیں کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ اگر تم پانی نہ پی سکو، پانی پینے کے لیے تمہارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، تو تم کتنی دولت خرچ کر سکتے ہو؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ جناب میں ساری دولت خرچ کر دوں گا اور اپنی صحت کو بحال کروں گا۔ تو ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پانی پی لو تو پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے، یعنی ہماری باڈی ہے، جب ہم پانی پیتے ہیں تو جسم کے اندر پانی جو ہے وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ پیشاب کی صورت میں نکل جاتا ہے، تو اگر تمہارا پیشاب ہی خارج نہ ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے عرض کیا کہ جناب میں اس کے لیے اپنی پھر ساری دولت جو ہے وہ خرچ کر دوں گا اور اپنی صحت کو بحال کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا خلیفہ آپ دیکھ لو کہ تمہاری ساری کی ساری دولت پانی کا ایک گلاس پینے اور اس کو اپنے جسم سے خارج کرنے کے در پہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی بندے کی حقیقت ہے۔ اور خاص طور پر جو مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا جو ایک خاص مقصد ہے، منعم حقیقی جو حقیقی طور پر ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے اس کی طرف توجہ کی جائے، کہ کتنے سارے پروسیس سے گزار کر ایک دانے کو زمین سے نکال کر پھر اس کی آبیاری فرما کر بارشیں برسا کر پھر اس کو ہوائیں ان کے جھولے جھلا کر پھر اس کو سورج کی گرمی سے پکا کر پھر اس کو چاند کی خوبصورت روشنی کے ساتھ اس کے اندر مٹھاس پیدا کر کے پھر وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں وہ ایک نوالا آتا ہے، وہ پھل آتا ہے، وہ نعمتیں آتی ہیں، تو اس کی طرف توجہ کی جائے کہ وہ مالک کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، پھر ہم وہ کھاتے ہیں تو جو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ہمارے جسم کو پہنچ جاتے ہیں، پھر اس سے جو فضلہ ہوتا ہے وہ ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی منعم حقیقی رب تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے۔ اور پھر جس کام کے شروع میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کا آغاز اور اس کا اختتام جو ہے اس میں خیر و برکت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے اندر اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس کے پڑھنے کا ایک خاص مقصد وہ یہ بھی ہے اپنے سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔ ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ سارے لوازمات کے ہوتے ہوئے بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے اور اسی کے سپرد اپنے معاملات کو کر دے، اور یہ بھی عرض کرے کہ میں مالک نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، مالک وہ رب تعالیٰ ہے جس کا نام لے کر ہم اس کھانے کا آغاز کر رہے ہیں، اس کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے رب تعالیٰ کو میں نے پہچانا کہ جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں اور اس ارادے کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو پھر میرا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس کی مرضی جس کی منشا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔